چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها ب500. اور اگر اس سے نکاح کیا 1000 درہم کے بدلے میں، فقبضتها اور عورت نے اس پر قبضہ بھی کر لیا، ووهبتها له اور عورت نے وہ 1000 درہم لہو شوہر کو ہدیہ کر دیے. ثم طلقها قبل الدخول بها پھر طلاق قبل الدخول ہو گئی. رجع علیہا ب500 تو اس سے 500 درہم واپس لے گا. لأنه لم يصل إليه بالہبۃ عین ما يستوجبه کیونکہ ہدیے کے ذریعے بعینہ وہی چیز نہیں پہنچی جس کا شوہر مستحق تھا، کیونکہ درہم اور دینار عقود اور فسوق میں یعنی عقد میں اور فاسق کرنے میں متعین نہیں ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کس کی شادی ہوئی تم میں سے؟ کسی کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں. حذیفہ کی ہو گئی؟ یہ حذیفہ اسے امتحان تو دیا نہیں، حذیفہ یہ کلاس کیوں کر رہا ہے؟ احتشام ہی ہوسٹ ہے، احتشام کو ہی بتائے. احتشام نے شادی کی ایک عورت سے 10,000 درہم کے بدلے 10,000 روپے کے بدلے میں. سمجھ میں آیا؟ نام لے لو کسی کا احتشام جس سے شادی کرنا ہے. احتشام تم خود ہی کوئی نام لے لو. زبیدہ. زبیرہ سے نکاح کیا. اب زبیرہ بولنے بھی اچھا نہیں لگا، کوئی اور لو. مریم. یہ کون بولا مریم؟ تو احتشام نے مریم سے نکاح کیا 10,000 روپے میں، اور 10,000 درہم یہ انہوں نے مریم کو حوالے بھی کر دیے. ٹھیک ہے، فوراً ہی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مریم کو حوالے کر دیے 10,000 روپے. تمہارے پاس ساتھ میں بیٹھتے الگ الگ گاڑی میں آتے ہیں دلہا دلہن؟ ساتھ میں آتے ہیں مولانا. ساتھ میں آگے سیٹ ہے پیچھے سیٹ پہ؟ بغل میں بیٹھے. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر سمجھ میں آ جائے گا. تو یہاں تو آگے بیٹھا لیتے ہیں دلہے کو لکھنؤ میں. تو ساتھ میں بیٹھے تھے، وہیں 10,000 روپے جیب میں رکھے تھے. 10,000 روپے نکال کے کیا کر دیے بتاؤ؟ کیا کر دیے؟ دے دیے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بولو کس کو دے دیے؟ لڑکی مریم. ہاں لڑکی کو، مریم کو دے دیے. مریم بھی بڑی خوش ہو گئی، ارے میرا شوہر اتنا متی اور فرما بردار ہے اور اتنا اچھا ہے کہ اس نے تو فوراً نقد تمہیں 10,000 دے دیا. اور راستے میں کچھ اور باتوں سے احتشام نے اس کو متاثر کر دیا. گھر پہنچنے سے پہلے وہ 10,000 درہم مریم نے ان کو ہدیہ کر دی. میری طرف سے یہ گفٹ ہے، آپ کو ہدیہ میں کرتی ہوں، آپ کو ہدیہ کرتی ہوں یہ 10,000 روپے. سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ بولو اتنا سمجھ میں نہیں آیا؟ بولو. جی مولانا. 10,000 روپے. پھر جب یہ گاڑی سے اترے اور گھر کے اندر جیسے ہی مطلب انٹر ہوئے، اور پھر انہوں نے جب دلہن کے چہرے کو دیکھا تو ان کے تو
سر سے پاؤں تک کرنٹ لگ گیا کہ ہم نے لکھنؤ میں رہ کے نہ جانے کیسی کیسی لڑکیوں سے شادی کرنے کا خواب دیکھا تھا، اور یہ تو موٹی ناک، موٹے ہونٹ اور کلم کلوٹی کہاں سے مل گئی ہم کو۔ بس انہوں نے تماشا شروع کر دیا، اماں آپ نے میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا، میں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، ایسا ویسا سب شروع کر دیا۔ اور نہ انہوں نے شب زفاف بنائی اور کچھ نہیں کیا، نہ دلہن کے پاس گئے، سب کہتے رہے بیٹا چلے جاؤ، یہ کچھ کہیں نہیں گئے، اور آخر کار نہ خلوت ہوئی، نہ دخول ہوا، اور طلاق ہو گئی۔ تو جو محبت تھی وہ کہاں تک رہی؟ صرف گاڑی میں راستے تک رہی، اس کے علاوہ نہ دخول ہوا، نہ خلوت صحیحہ ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی۔ سمجھ میں آیا؟ اتنی منٹ سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھو کہ جب طلاق قبل دخول ہو تو کتنا مہر واجب ہوتا ہے؟ بولو کتنا مہر واجب ہوتا ہے طلاق قبل دخول میں؟ بھیا بولو۔ نہیں معلوم ہے طلاق قبل دخول میں کتنا مہر واجب ہوتا ہے؟ نصف واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے تو پورا مہر دے دیا، شوہر نے دیا تھا نہیں دیا تھا پورا مہر؟ تو اب یہ عورت سے آدھا مہر واپس لے گا، 5,000 درہم عورت سے واپس لے گا، اور عورت نے جو ہدیہ کر دیا ہے، یہ ہدیہ وہ گویا کہ عورت نے اپنے پاس سے دیا ہے، وہ مہر نہیں لوٹایا تھا۔ جو عورت نے کیا کر دیا ہے، پورا مال کیا کر دیا ہے، ہدیہ کر دیا ہے، وہ عورت نے وہ مہر نہیں لوٹایا تھا، بلکہ وہ تو اس نے اپنی خوشی سے دوسری رقم گویا کی دی تھی۔ اس ہدیے کو مہر لوٹانا نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ یہ بات ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں گے ایک مرتبہ، یا ہدایت قدوری میں پڑھی بھی ہوگی، کہ درہم اور دینار یہ عقود میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر تم نے 10 کے سکے کے بدلے میں، سکہ جانتا 10 کا، اس کے بدلے میں ایک چیز خریدی، اور تم 10 کے سکے کی جگہ 10 کا نوٹ دے دو، تو بیچنے والے کو حق اعتراض نہیں ہے۔ یا تم 10 کے پرانے نوٹ کی جگہ تم نے پرانے نے کہا 10 روپے کا، اس 10 روپے کے بدلے میں مجھے مٹھائی دے دو، یہ مٹھائی کا ایک پیس دے دو، یا رسگلہ دے دو، اور اس 10 کے نوٹ جو پرانا نوٹ تھا اس کے بدلے میں آج کا جو نیا نوٹ بنا ہے 10 کا، وہ 10 کا نوٹ دے دیا آپ نے، تو وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ والا نوٹ دو تم نے دکھایا تھا مجھے، وہ نہیں نوٹ دو، یہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے بھائی، کیونکہ درہم اور دینار یعنی جو بھی ثمن ہے، روپیہ اور پیسہ، یہ متعین کرنے سے کیا نہیں ہوتے، متعین نہیں ہوتے۔ تو اگرچہ وہی نوٹ 10,000 کے وہی نوٹ عورت نے ہدیہ کیے ہیں، لیکن وہ اس کو مہر لوٹانا نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے کہ عورت نے اپنی مملوکہ چیز کو، اپنے مملوکہ 10,000 درہم 10,000 روپے واپس کیے ہیں، اور شوہر نے جو 10,000 مہر دیا تھا وہ اس نے مہر نہیں لوٹایا ہے، بلکہ اپنی طرف سے 10,000 روپے دوسرے 10,000 روپے گیا کہ اس نے دیے ہیں، اور شوہر نے اس کو پورا مہر دے دیا ہے۔ جب پورا مہر دے دیا ہے تو اب کیا کریں گے بتاؤ؟ اس سے آدھا مہر واپس لیں گے۔ بات سمائی؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ، کہ ہدیہ کرنے کی وجہ سے شوہر تک وہ بعینہ وہ مال نہیں پہنچا ہے جس کا وہ مستحق تھا۔ جب 1,000 روپے اس نے ہدیہ کیے تو اس نے جو شوہر مستحق تھا کہ آدھا مہر اس کو ملے، تو آدھا مہر اس کو نہیں ملا ہے، کیونکہ درہم اور دینار عقود اور فسوق میں متعین کرنے سے کیا نہیں ہوتے ہیں، متعین نہیں ہوتے۔ یعنی مولانا ابھی اس کو 5,000 روپے اور ملیں گے شوہر کو؟ ہاں،
طلاق قبل دخول کی وجہ سے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس نے جو پورا مہر دے دیا وہ مہر اس میں آدھا اس کو ملے، آدھا واپس ملے، اور جو ہدیہ کیا ہے وہ نہیں ہے تو وہ مہر تھوڑی واپس کیا ہو، تو اس نے اپنی طرف سے اپنی مقبوضہ مال میں سے اس کو گفٹ کیا ہے۔ لیکن شوہر بھی تو خوشی میں دے دیا نا پہلے۔ ہاں تو دے دیا نا، تو شوہر کے دینے سے مہر کل تھوڑی ہو جائے گا، شوہر نے کل تو مہر دے دیا، لیکن جب طلاق قبل دخول ہوئی تو شوہر پر واجب ہی کتنا ہوا؟ آدھا واجب ہوا ہے نا، تو آدھا تو اس کو واپس ہی کرنا ہوگا بیوی کو، کیونکہ وہ آدھی مہر کی مستحق ہوئی ہے نا۔ نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ مستحق کس کی؟ بتاؤ، آدھے مہر کی نا، تو اس کو آدھا مہر کیسا پہنچ چکا ہے؟ پورا پہنچ چکا ہے، تو آدھا مہر واپس کریں۔ ٹھیک ہے، جب طلاق قبل دخول ہوئی تو گویا کہ شوہر کا حق آدھے مہر میں ہو گیا، اب اس نے پورا مہر دے، اس آدھے مہر میں شوہر کا حق ہو گیا ہے، تو اور وہ آدھا مہر اس کو واپس نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا اس کو واپس لے گا۔ آگے چلو۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ مَكِيلًا أَوْ مَوْصُولًا آخر فی ذمتی لتعین عدم تعینیہ، اسی طرح جب مہر مکیلی یا موصولی چیز کوئی اور مکیلی یا موصولی چیز ہو ذمے میں یا عدم تعینیہ اس کے متعین نہ ہونے کی بنا پر۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر اس نے کسی مکیلی یا موضوعی چیز کو مہر بنایا، کیا کیا بتاؤ؟ مکیلی اور موزونی چیز کو مہر بنایا، اور وہ مکیلی اور موزونی چیز مشار الیہ کو، اس کو مشار الیہ نہیں بنایا، اس کی طرف باقاعدہ اس نے اشارہ نہیں کیا تھا، اور وہ مکیلی اور موزونی چیز اس کو بیوی کو دے دی اور بیوی نے ہدیہ کر دی، تو بھی اس مکیلی اور موزونی چیز میں سے اس کو، جو مکیلی اور موزونی چیز شوہر نے مہر کے طور پہ دی تھی، اس میں سے آدھا مہر اس کو لوٹانا پڑے گا۔ فَإِن لَمْ تَقْبِضْ الْأَلْفَ، لیکن ابھی 1000 پر قبضہ نہیں کیا ہے، حتی وہبتھا لہ، یہاں تک کہ اس نے اس کو ہبہ کر دیا، پھر طلاق قبل دخول ہو گئی، لم یخشى واحد منہما علی صاحبہ بشیء، تو ان میں سے کوئی دوسرے سے کچھ بھی نہیں لے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ گاڑی میں بیٹھے اور بیٹھتے ہی احتشام نے ایسا اس پر ایسی اثر انگیز بھاشڑ دینا شروع کیا اور ایسی جادوئی باتیں کرنی شروع کی، تو اس نے کہا میرے سرتاج، اور وہ جانتی تھی میں کالی ہوں، پتہ نہیں مجھے احتشام پسند کرے نہ پسند کرے، اس نے کہا لاؤ ان کے دل کو تھوڑا سا اور جیتے، اور اس نے کہا سرتاج آپ نے جو 10,000 روپے مہر مقرر کیا تھا وہ مہر کب دیں گے؟ ارے میں مدرس آدمی ہوں، میں پڑھاتا ہوں یا میں بزنس کرتا ہوں، اور جان نہیں وہ لاک ڈاؤن سے وہ بھی ابھر رہا ہوں، دے دوں گا، میں تمہارا مہر دے دوں گا۔ سرتاج ایک بات کہوں میرے؟ کہیے، کیا فرمائیے؟ میں آپ کا مہر معاف کر دیتی ہوں۔ ارے واہ، کیا بات ہے، میں معاف نہیں کرتی ہوں، وہ 10,000 روپے معاف کرنا، غلط بولا میں نے، وہ 10,000 روپے جو آپ کے مہر ہے نا، وہ 10,000 روپے میں نے ہدیہ کر دیا آپ کو۔ کیا کر دیا میں نے؟ ہدیہ کر دیا آپ کو۔ تو ابھی 10,000 روپے پر اس نے کیا نہیں کیا؟ قبضہ نہیں کیا۔
قبضہ کرنے سے پہلے پہلے کیا کر دیا بتاؤ؟ ہدیہ کر دیا. اور پھر جو آ کے تماشا ہوا گھر پہ، جو میں نے بتایا، طلاق قبل دخول ہو گئی. طلاق قبل دخول ہو گئی. تو کیسا بتایا فرما رہے نہ شوہر کچھ لے گا اور نہ بیوی کچھ لے گی. سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں آیا؟ نہ شوہر کچھ لے گا اور نہ بیوی کچھ لے گی. کچھ سمجھ میں آیا ورچوئل طور پر؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بولو یار، سمجھ میں آیا بتاؤ. جی سمجھ آ گیا. جی آ گیا سمجھ میں؟ دیکھو، نہ بیوی کے ہاتھ میں کوئی رقم آئی، نہ شوہر کے ہاتھ میں کوئی رقم آئی. بات سمجھ؟ شوہر نے ابھی بیوی کو کچھ دیا ہے اور نہ بیوی نے کیا دیا ہے، شوہر کو کچھ دیا. بس زبانی ہو گیا. اور اس نے کہا مہر ہے، مہر قرض ہو گیا اس کے ذمہ. اس نے کہا کہ میں 1000 درہم آپ کو کیا کرتی ہوں، ہدیہ کرتی ہوں. وہی تو مہر ہے. 10,000 روپے جو مہر ہے میں وہ کیا کرتی ہوں، آپ کو ہدیہ کرتی ہوں. تو نہ شوہر کے قبضے میں کچھ آیا، شوہر نے بیوی کو کچھ رقم کیش کے طور پر مطلب بالفعل دی ہے، اور نہ عورت نے یعنی لڑکی نے کوئی رقم بالفعل دی ہے ان کو. طلاق قبل دخول ہو رہی تو کوئی ایک دوسرے سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا. اور فی القیاس یقجع علیہا بنصف الصداق، اور قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے آدھا مہر واپس لے. اور یہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور فرماتے ہیں لأنہ سلم المہر لہ بالابراء، سلم المہر لہ بالابراء فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول. کہ مہر اس کو حوالے کر دیا بری کرنے کی بنا پر، لہذا طلاق قبل دخول کی وجہ سے اس کا شوہر مستحق ہوگا، اس سے وہ بری نہیں ہوگی. قیاس کا تقاضا یہاں بھی یہی ہے. کیا کرے، کیا ہو کہ آدھا مہر کیا کرے گا بتاؤ؟ واپس لے. آدھا مہر واپس لے. کیسے آدھا مہر واپس لے گا؟ دلیل وہی ہے کہ دیکھ، بات وہی ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ 1000 روپے میں آپ کو ہدیہ، 10,000 روپے آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو بھائی 10,000 جو ہدیہ کیے ہیں وہ دو. ٹھیک ہے، 10,000 ہدیہ کیے ہیں، اور اس کا کتنا مہر بنتا ہے بتاؤ؟ 5,000 بنتا ہے. تو 5,000 تم رکھ لو اور 5,000 کیا کرو بتاؤ؟ واپس کر دو. نہیں سمجھ میں آیا؟ بولو بھائی، وہ ذرا سے وہ کرو، مطلب اچھا رہنے دو. دیکھو، تو اس نے کہا کہ میں 10,000 روپے جو مہر کے ہیں وہ آپ کو کیا کرتی ہوں بتاؤ؟ ہدیہ کرتی ہوں. کھا کے نہیں کہا؟ بولو، ارے بولتے رہو یار. ایک آدمی جی 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 ہدیہ کیا کہا؟ 10,000 روپے کیا کر رہی ہوں میں؟ ہدیہ کر رہی ہوں. تم ہدیہ کر رہی ہوں. ہدیہ کر رہی ہوں. تو اب 10,000 روپے اس نے ہدیہ تو نہیں کیے تھے؟ کیے تھے، مطلب باقاعدہ طور نہیں پر کیے تھے. اور یہ مستحق اب جو ہے طلاق قبل دخول ہو گئی. تو شوہر کو کتنے دینے ہیں بتاؤ؟ اب 5,000 دینے ہی دینے. 5,000 ٹھیک ہے، قیاس کر نصف دینا ہے. اور جو ہے ہاں قیاس کی دلیل. اور بیوی کو کتنے دینے ہیں بتاؤ؟ 10,000 دینے ہیں. ٹھیک ہے، اب گویا کہ اب 5,000 بیوی کا حق بن رہا ہے. تو 5,000 ٹھیک اپنا روک لے، اور 5,000 کیا کرے بتاؤ؟ اس کو دے دے. اس کو دے دے، شوہر کو دے دے. شوہر کو دے دے. شوہر کو. اب بیوی کو دینا پڑے گا شوہر کو. بیوی بھائی، بیوی شوہر کو دے گی نا. بھائی بیوی کو 10 دینا ہے نا، اور شوہر کو کتنے دینا ہے؟ بھائی بیوی نے 10,000 ہدیہ کیے نہیں کیے ہیں، اور طلاق سے وہ کتنے کی ہو رہی ہے؟ 5 کی ہو رہی ہے. تو گویا کہ شوہر کو 5 دینا ہے، بیوی کو کتنے دینا ہے؟ 10 دینا ہے. تو گویا کہ 5 میں اس کا حق بن رہا ہے. تو 5 اپنے روک لے اور 5 شوہر کو دے واپس ہدیہ. جو اس نے کہا تھا میں ہدیہ دے رہی ہوں، بڑے احتشام پہ بھروسہ کیا تو احتشام کو ہدیہ کریں گے. قیاس کیوں کرنے کو بول رہے ہیں مولانا؟ پھر
قیاس نہیں کریں گے اوپر. ارے قیاس کا تقاضا یہی ہے، مطلب اصول کا تقاضا یہی ہے. بھائی 10,000 روپے ہدیہ کیے ہیں نا اس نے، 10,000 روپے گویا کی پوری رقم دے. بات سنائی؟ 10,000 یوں سمجھو کہ 10,000 گویا کی بیوی دے دے پورا، اور 5,000 اس میں سے کون دے دے؟ مہر کے طور پر کون دے دے؟ شوہر دے دے. کہ شوہر 5,000 مہر کا دے دے اور پھر 10,000 پورا واپس کرے. تو گویا کی 5,000 بیوی کا حق بننا ہے اور 10,000 کس کا حق بننا ہے؟ شوہر کا بننا ہے. نہیں سنوانا بھائی. تو 5,000 کس کا حق بننا ہے؟ بیوی کا حق بننا ہے. اور شوہر بیوی کو دینا ہے 5,000 اور بیوی شوہر کو دے گی کتنے؟ 10,000. مارا جی مولانا جی 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 10,000 دینا ہے بیوی کو. کیا کیوں دینا 10,000؟ اس نے کہا تھا میں 10,000 کیا کر رہی ہوں؟ آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں، مثال کے طور پہ. ہدیہ جو کر دی تھی. ہاں ہدیہ کر دی. تو ٹھیک ہے 10,000 دینا ہے. اور شوہر کو کتنے دینا ہے اس کو بتاؤ؟ 5,000. 5,000. اسے حق کتنے بننا ہے؟ 5,000. تو اپنے 5,000 روک لے اور 5,000 کس کو دے دے بتاؤ؟ شوہر کو دے دے. جی مولانا اگر وہ کہے یعنی بعد میں جب طلاق کی نوبت آ جائے کہ ہم ہدیہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مکر جائے. یعنی مکر جائے، وہ ہدیے کا وعدہ تو کر لیا لیکن بعد میں مکر جائے. وہ باب الہبہ کا مسئلہ ہے کہ ہدیہ سے کوئی مکرتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کو یہ ہدیہ اپنا واپس لیتا ہے تو اس کے لیے وہ عذاب ہے. ہدیہ سے مکر جائے تو الگ بات ہے، اگر ہدیہ سے مکر جائے تو پھر دوسرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی شوہر نکل دے گا اس کو. ہاں پھر نکل دے گا. شوہر اور ایک یہ مولانا اگر کوئی نکاح سے پہلے نکاح کر رہے ہیں، دخول سے پہلے عورت نے مہر معاف کر دیا، ہدیہ نہیں کیا بلکہ معاف کر دیا، اور قبل الدخول طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کسی کو کچھ نہیں دینا ہوگا. اس صورت میں کچھ نہیں دینا ہوگا. معاف کر دیا ہے نا، تو معاف کرنے میں کیا ہے کہ مہر معاف کیا تو آدھا مہر بھی تو معاف کر دیا. جی معافی کا لفظ ہے تو کچھ نہیں دینا ہوگا. اگر مولانا اگر اسی 10 میں اگر وہ شوہر اگر زیادہ اضافہ کر دے تو پھر قبل دخول اگر طلاق دیں تو پھر کتنا دینا پڑے گا؟ وہ آ چکا ہے پہلے، اضافہ کا اعتبار نہیں کریں گے نا. پہلے آ چکا ہے نا، اضافہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. طلاق قبل دخول ہو گئی، جو اصل ہے اسی کے ساتھ لائق کیا جائے گا بس. ولو استحسان کی دلیل کیا ہے کہ انہ وصل الیہ عین ما یستحقہ بالطلاق قبل الدخول، کہ اس تک وہ پہنچ گیا ہے بعینہ جس کا وہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے مستحق تھا. اور وہ کس کا مستحق تھا؟ کہ اس کا ذمہ نصف مہر سے کیا ہو جائے؟ بری ہو جائے، اور سبب کے اختلاف کی پرواہ نہیں کی جائے گی، جبکہ مقصود کیا ہو گیا ہے؟ حاصل ہو گیا. دیکھو کہہ رہے مقصود کیا ہے کہ دیکھو جو بیوی نے ہدیہ کر دیا، نہیں سمجھایا؟ کہہ رہے یہاں پہ بیوی نے ہدیہ کر دیا اور رقم کا ابھی باقاعدہ تبادلہ نہیں ہوا. پہلا مسئلہ کیا تھا کہ باقاعدہ رقم دے دی گئی، یہاں پہ کیا تھا بتاؤ؟ رقم نہیں دی گئی تھی. تو کہہ رہے کہ شوہر کا جو حق تھا وہ اس تک پہنچ گیا. شوہر کا حق کیا تھا کہ وہ آدھے مہر سے اس کا ذمہ کیا ہو جائے؟ بری ہو جائے. طلاق قبل دخول دی ہے نا، تو طلاق قبل دخول کی وجہ سے اس کو آدھا مہر نہ دینا پڑے، تو آدھا مہر تو اس کو دینا ہی نہیں پڑا. مزید اس کے کہنے کی بنا پر، ہبہ کہنے کی بنا پر، آدھا مہر جو شوہر کو دینا تھا وہ بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا. تو کہہ رہے شوہر کا فائدہ ہی فائدہ ہو گیا، شوہر کا مقصد کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا. اب کیسے اس کو پورا پیسہ پہنچ گیا اور کیسے اس کو مہر نہیں دینا پڑا، یہ سبب چھوڑ دیجئے. کیونکہ یہاں پہ قبضہ نہیں ہوا تھا، اس لیے مان لیں گے کہ عورت نے
وہ جو آدھا مہر اس پر واجب تھا، آدھا مہر جو عورت کا حق تھا، وہ اس نے واپس کر دیا ہے، اور ساتھ جو اور مہر تھا وہ بھی اس سے بری کر دیا ہے۔ تو عورت نے پورا مہر اس کو حوالے کر دیا ہے، شوہر کو کچھ نہیں دینا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، بس یہی سمجھ لو۔ پر استحسان کی وجہ یہ ہے کہ شوہر تک وہ پہنچ گیا جس کا وہ طلاق قبل دخول کی وجہ سے مستحق تھا۔ یعنی مقصود کیا ہے کہ شوہر کا حق شوہر تک پہنچ جائے، اور یہ مقصود حاصل ہو گیا۔ اسباب مقصود نہیں ہے، اصل تھا کہ اس کا حق اس تک پہنچ گیا، اور یہاں پر اس کا حق کو کیا کر دیا، اس تک پہنچ گیا طلاق قبل دخول کی بنا پر۔ وهو براءة ذمته عن نصف المہر، اب کی کیا ہے، وہ نصف مہر سے اس کا ذمہ کیا ہو گیا، کیا بتاؤ، بری کا ہو گیا۔ طلاق قبل مستحق ہے لیکن نصف مہر سے اس کا ذمہ کیا ہو جائے، بری ہو گیا، ہو جائے، اس کا ذمہ بری ہو گیا۔ ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود، اور مقصود جب حاصل ہو گیا تو سبب کے اختلاف کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے کل کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔